بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھیں۔ سوال کیا ہے میرے ایک بہت پیارے دوست نے کہ جن خواتین کے بیٹھے بیٹھے پاؤں سوج جاتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ اکثر خواتین جب وہ کہہ لیں کہ 30 سال سے زیادہ عمر ہو جاتی ہے نا، تو پریگننسی ہو یا بعد میں پریگننسی کے بعد کمزوری کی کیفیت ہو، پاؤں سوج جاتے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھے یا سفر کیا تو پاؤں سوج گئے، اور پھر اس کی جو ٹینشن خواتین لیتی ہیں وہ بڑی سیریس ہو کے لیتی ہیں اس چیز کی۔ اس میں چند چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اگر آپ کو سوء القنیہ یعنی ضعف جگر کی علامت ہے، خون کی کمی ہے، آپ کو ایچ بی لیول آپ کا ڈاؤن ہے اور آب خون زیادہ ہے، تب بھی یہ کیفیت وارد ہو جاتی ہے، آپ کے پاؤں کے اوپر اماس آ جاتا ہے، سوجن آ جاتی ہے۔ اگر یہ کیفیت ہے، سب سے پہلے آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں، وہاں پر دیکھیں کہ ایچ بی لیول کیا ہے، خون کی صورتحال کیا ہے۔ اپنے بلڈ کو پورا کرنے کی کوشش کریں غذا سے، کسی کا خون لگوانے سے گریز کریں۔ اکثر اس سے بہت سی پیچیدگیاں اور بھی پیدا ہو جاتی ہیں، چاہے وہ جتنا بھی ٹیسٹ کر لیں، کوئی نہ کوئی ایسا جراثیم وائرس خون کے اندر چلا جاتا ہے جو کہ بعد میں آپ کی طبیعت کو مستقل خراب بھی کر سکتا ہے۔ تو غذا کی طرف توجہ کر لیں، غذا کو متوازن کر لیں، اس میں ڈرائی فروٹس ہیں، تازہ فروٹس ہیں، اور اس موسم میں، سردیوں کے موسم میں انار بہت زیادہ ملتا ہے۔ انار کا استعمال آپ کو بے نیاز کر دے گا، 1 مہینے کے اندر آپ کا چہرہ بھی سرخ ہو جائے گا، ایچ بی لیول بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ کی بھوک بھی چمک جاتی ہے، اور آپ کے پاؤں پر اماس آنا، سوجن آنی، یہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسری طرف۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 2 قسم کے حدود ہوتے ہیں نا جسم کے اندر، ایک کو کہتے ہیں غدد غیر ناقلہ، ایک کو کہتے ہیں غدد ناقلہ، یہ طب کی ٹرم میں یوز کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جو غدد غیر ناقلہ ہوتے ہیں وہ آپ کے ہارمونز کو پیدا کرتے ہیں، اور غدد ناقلہ جو ہوتے ہیں یہ آپ کے اندر انزائمز کی پیدائش کو کرتے ہیں، اور وہ اس کو آپ کے معدے میں، خون میں شامل کرتے ہیں، اور بہت ایک گہرا ٹاپک ہے یہ۔ اچھا، جن عورتوں کا مزاج مستقل طور پر غدی اعصابی یعنی گرم تر شدید ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ یہ کیفیت وارد ہو جاتی ہے۔ حالانکہ غدی اعصابی تحریک میں پیشاب کھل کے آنا چاہیے، لیکن بعض دفعہ جب یہ شدت اختیار کرتا ہے، ورمی کیفیت پیدا ہوتی ہے، پیشاب چھوٹا کم آتا ہے، گردے صحیح ورک نہیں کرتے، پیشاب جسم سے خارج نہیں ہوتا، خون صاف نہیں ہوتا، نتیجہ آتا ہے پاؤں کے اوپر سب سے پہلے اماس آتا ہے۔ جو ہی بیٹھتے ہیں مریض ایسے، ان کے پاؤں نیچے کو جاتے ہیں، تو چند گھنٹوں کے بعد، چونکہ واپسی خون میں اتنا پریشر طاقت تو ہوتی نہیں، وہ واپسی کا راستہ تھوڑا سا اس کو مشکل پیش آتی ہے، دل کے پٹھے کمزور ہو گئے ہوتے ہیں، اس کیفیت کے اندر ضعف کی علامات پیدا ہو گئی ہوتی ہیں، نتیجہ تن وہ وہاں پر دباؤ کی وجہ سے اماس آ جاتا ہے، لیکن جو ہی مریض لیٹتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مختصر الفاظ میں، لمبی تمہید نہیں ہے۔ تو اس کا علاج سب سے پہلے آپ نمکین چیزیں کم کر دیں، نمک کم سے کم استعمال کریں، اعتدال میں رہیں، بھنی ہوئی غذائیں ان سے پرہیز کریں آپ۔ تو دوا کی طرف آتے ہیں، غذا میں اینڈ پہ غذا میں بات کروں گا، دوا کی طرف آتے ہیں۔ دوا کے اندر ایک نسخہ ہے، 4 اجزاء پر مشتمل ہے وہ نسخہ، بڑا سادہ سا، آپ کسی اچھے پنساری سے خریدیں یا کسی طبیب کی زیر نگرانی بنوا لیں، اگر آپ طب سمجھتے ہیں خود بنا لیں، انشاءاللہ اللہ آسانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ اس میں مسالہ جات زیادہ اور دوائیاں کم ہیں اس میں۔ ہاں جی، نسخے کی طرف آتے ہیں۔ نسخے کے اندر 4 اجزاء ہیں، اس میں زیرہ سفید، سونٹھ یعنی زنجبیل، خشک ادرک جس کو کہتے ہیں، سرنجہ شیریں، اور چوتھی چیز ہے کلمی شورا، ٹھیک ہے جی۔ یہ 4 چیزیں آپ لے لیں، برابر وزن لے لیں، اور کلمی شورے کو انگلش میں کہتے ہیں پوٹاشیم نائٹریٹ، یہ زمین سے نکلتا ہے، نمک سا ہوتا ہے۔ ان 4 چیزوں کو برابر وزن لے کے ان کو گرائنڈ کر لیں، اس کا پاؤڈر سیو کر لیں۔ اگر آپ ویسے کھا لیں تو اس کی مقدار خوراک ہے ½ گرام سے 1 گرام تک۔ اگر ایسے نہیں کھانا تو فوری طور پر کیپسول بھریں، اس کا 1 کیپسول صبح، 1 دوپہر، 1 شام، پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اللہ کی رحمت سے چند دن استعمال کرنے سے اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کا جو پیشاب ہے چھوٹا وہ کھل کے آئے گا، گردوں کی نیفرونز کی سوزش ختم ہوگی، اگر اندر آپ کا وہ یورک ایسڈ رکا ہوا ہے وہ بھی خارج ہوگا، اگر آپ کو اس کی وجہ سے جوڑوں میں درد ہے وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے کافی حد تک کنٹرول ہوگا۔ اور اس دوائی کو اتنی دیر تک استعمال کریں، یعنی 10-15 دن تک استعمال کریں جب تک آپ کا یہ سوجن ختم نہ ہو جائے۔ غذا کے اندر ایسی غذائیں جن میں پوٹاشیم کی مقدار زیادہ ہے، اس میں شلجم، مولی، گاجر، مونگرے، کدو، ٹینڈا، پیٹھا، گھیا، توری، یہ چیزیں ہیں، بالکل سادہ سی بنا کے، اس میں ہلدی کا استعمال زیادہ کریں۔
استعمال کریں، اللہ کی رحمت سے یہ جو پاؤں کے اوپر سوجن آ جاتی ہے یہ چند دنوں میں اللہ پاک ٹھیک کر دیں گے۔ اور صبح کی واک کو بھی لازم پکڑ لیں، نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کے فضل سے یہ جو پاؤں کے اوپر اماس سوجن آ جاتی ہے دوبارہ نہیں آئے گی۔ جزاک اللہ خیر، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔